ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے بلوچستان کی، جہاں پنجابیوں کے بعد اب پشتونوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی ٹائمنگ ہمیں دیکھنا ہوگی کہ ایسے موقع پر یہ قتل عام کیا گیا ہے کہ جب پختونخوا کے ضلع خیبر میں پشتونوں کا بہت بڑا جرگہ ہو رہا ہے جو 3 روز تک جاری رہے گا، اور لگ ہی رہا تھا کہ اسے خونریزی کا خدشہ ہوگا، لیکن علیم گنڈاپور نے جو کل کام کیا ہے اس کے بعد اس کے اثرات وہ نہیں ہوں گے جو جس سازش کے تحت میرے خیال میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ایسے میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو بھی چاہیے کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علیم گنڈاپور سے کچھ سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے حالات پہ قابو پایا ہے، اور اب وہاں پہ فی الحال جو پرسکون ہے اور جرگہ بھی ہو رہا ہے۔ اور ابھی سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ وسائل کی جنگ ہے، وسائل پہ قبضے کی لڑائی ہے، یا کچھ اور ہے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر بلوچستان میں یہ عسکریت پسندی کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بلوچستان کے جو ضلع دکی میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، کانوں کے اندر جو مزدوروں پہ گولیاں برسائی گئی ہیں، راکٹ بھی مارے گئے ہیں، اور جس سے یعنی کہ اور 10 جو کانیں تھیں وہاں کے جو ساز و سامان تھا سارا، اس کو بھی تباہ برباد کر دیا گیا ہے، یعنی کہ مستقبل میں بھی یہاں پہ کوئی کام نہ ہو سکے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ اتنی بڑی کارروائی کی گئی ہے کہ آگے کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ یہاں دوبارہ مزدور اس طرح سے کام نہ کر سکیں۔ تو یہ اس میں جو مزدور اس میں جو ہلاک ہوئے مزدور، وہ بھی دیکھیں آپ سارے مزدور تھے جو مختلف علاقوں سے تعلق تھا۔ اس میں سے کچھ کا تعلق پڑوسی ملک افغانستان سے بھی تھا، وہاں سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر مزدوری کرنے آتے ہیں، اور اس میں سے جو دیگر جو افراد تھے ان کا تعلق پشین سے تھا، قلعہ سیف اللہ سے تھا، ذوب سے، اور کچھ اس طرح سے کئی علاقوں سے ان کا تعلق تھا۔ ان مزدوروں کا تو کوئی نہ تنظیم ہوتی ہے، نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے، نہ کسی بھی مذہبی اور سیاسی کوئی ان کا دخل نہیں۔ یہ اتنے یعنی کہ لاچار ہوتے ہیں کہ اسی وجہ سے کانوں کے اندر اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے مزدوری کیا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ بلوچستان میں جس طرح سے پنجابی مزدوروں کا قتل عام کیا جاتا رہا تھا کہ 20، 25، 4، 6، 7 وہ اس میں نائی ہوں یا مزدور ہوں، سب کو بسوں سے اتار کے شناخت کر کے مارا جاتا رہا۔ تو یہ واقعات کیا تھے؟ پھر کوئٹہ میں جس طرح سے ہزارہ کی جو لوگوں کی نسل کشی کی گئی، اور پھر یہیں پہ اسی طرح کانکنی میں ہزارہ والوں کو بھی مارا گیا۔ تو یہ واقعات ایسے کیوں یہاں تک پہنچے ہیں، یا آخر وجوہات کیا ہیں؟ اتنی شدت پسندی کہیں، عسکریت پسندی کہیں کہ اس میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور جو واقعات اتنی تیزی کے تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس واقعے کا جو ہونا ہے یہ ایک بڑی علامت ہے اور ایک نشاندہی کرتی ہے کہ اس کے پیچھے جو محرکات تھے کہ وہ ایک خون ریزی کا سلسلہ بڑھانا چاہ رہے تھے، کیونکہ پہلے پنجابیوں کو مارا گیا، ہزارہ کو مارا گیا، اور اب یہ پشتونوں کو بات خیال ذہن میں رہے کہ جس علاقے میں یہ ہوا یہاں پہ بھی بڑی تعداد پشتونوں کا ایریا ہے۔ جو بلوچستان کے اضلاع ہیں ان میں سے 11 میں تو اکثریت جو پشتونوں کی ہے، باقی جو 36 میں سے 21 اضلاع کے اندر پشتونوں کی آبادی اچھی خاصی ہے۔ تو ایسے میں پشتونوں کا جو قتل کیا گیا ہے یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ اس کے پیچھے جو محرکات یقیناً ایسے محرکات ہوں گے جس سے کہ پاکستان میں نئی خونریزی کی لہر شروع کی جائے، اور لوگوں کو آپس میں لسانی بنیاد کے اوپر لوگوں کو لڑوایا جائے۔ ہم نے یہ اگست میں بھی واقعات دیکھے تھے کہ جس طرح سے جو اکبر بگٹی کی جو برسی تھی اس کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں کو، سیکورٹی فورسز کو اور دیگر لوگوں کو مارا گیا تھا۔ کچھ 40 کے قریب لوگوں کو اس طرح سے ان کی جانیں لی گئی تھیں۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے جو اتنا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ جو ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے یہ ایسے کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اتنا اسلحہ وہاں پہ بنایا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے ایک ریاست کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ اور مانا کہ کچھ نہ کچھ ہیں واقعات ایسے ہیں، احساس محرومی ہے، اور ان کے وسائل کی بھی لڑائی ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ وسائل پہ آ کے دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا گیا ہے۔ وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہو سکتا
کہ اسلحہ اٹھا کے لوگوں کو مارا جائے، گو کہ بلوچستان کی جو 64% آبادی بلوچ ہیں اور 25% پشتون ہیں، اور اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں آبادی جو وہاں پہ ایک خاطر خواہ تعداد میں موجود ہیں، دونوں کے درمیان کو تصادم ہو۔ اس تصادم سے فائدہ کسی کا نہیں ہے، دونوں ہی کا نقصان ہے، اور جو سب سے زیادہ نقصان ہے بلوچوں کا خود کا نقصان ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے معاملات ان کے ہاتھ سے پھر نکل جائیں گے۔ اور یہ جو ضلع دکی کا جو واقعہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جس طرح سے دیکھیں قبائلی سوچ یا قبائلی تعصب، کوئی اس طرح کا کوئی وہاں پہ چیز اس طرح کے ماضی میں ہمیں نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ الزام بہرحال یہ لگایا جاتا ہے کہ بلوچستان کی جو معدنیات ہے اس کے اوپر دوسرے لوگ آ کے قبضہ کر لیا، یہاں سے معدنیات نکال کے وہ لے کے جا رہے ہیں اور بیچا جا رہا ہے۔ بہرحال یہی سوچ اب کے پی کے اندر بھی پروان چڑھ رہی ہے، وہاں بھی احساس محرومی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ سب سے بڑی مثال ہے بلوچستان کی سوئی کی، کہ سوئی سے گیس کے ذخیرے ملے شروع سے ہی پاکستان میں، اس کا نام بھی سوئی پڑا ہوا ہے، سوئی گیس کا نام، اور کتنی ستم ظریفی تھی، یہ ان کا ماننا بالکل جائز ہے کہ پورے پاکستان میں کہاں کہاں گیس پہنچا دی گئی، جہاں سے اس کا بل بھی نہیں آتا، اخراجات لگا کے وہاں گیس پہنچی ہوئی ہے۔ اور کئی علاقے آج بھی پاکستان میں ایسے ہیں جہاں ماچس کی تیلی کو دوبارہ استعمال کرنے کے بجائے وہ گیس کو چولہے کو جلتا چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے علاقے ایسے ہیں جو شہروں کے اندر بھی ہیں کہ وہاں پہ اب ٹائمنگ کے تحت گیس آ رہی ہوتی ہے، اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں بیشتر وہاں پہ گیس ہی نہیں ہے جہاں سے نکالی جا رہی تھی۔ تو اب یہ احساس ہے، یہ وہاں سے نکل کے کے پی کے اندر اور سندھ میں بھی آ گیا۔ سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے، جو گیس سندھ میں نکل رہی ہے وہ پنجاب میں ادھر ادھر کیوں جائے، جو بجلی ہم جنریٹ کریں وہاں پہ کیوں جائے، ہم کیوں نیشنل گریڈ میں ڈالیں۔ تو یہ جو تاثرات ہیں، یہ جو خیالات ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا پورے ملک کے لیے، اور اس میں جو ہماری یکتائی ہے اور یہ اکائی ہے، جو وفاق ہے، اس کو خطرہ پہنچ رہا ہے۔ جو لوگ ہر کوئی اپنے اپنے خیالات لے کے آ رہا ہے، جبکہ 18ویں ترمیم بھی آ چکی ہے، اس کے بعد سب کا اپنے اپنے وسائل کے اوپر سب کا حق ہے، تو ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی کھڑا ہو جائے لیکن اس کے لیے اسلحہ لے کے کھڑا ہو جائے۔ ہمیں یہاں پہ سب سے بڑی مثال میں دوں گا کہ پچھلے دنوں جو سب کچھ ہوا کے پی کے اندر، جیسے علی من گنڈاپور نے جو قدم اٹھایا، اس سے پہلے گورنمنٹ نے پشتون تحفظ موومنٹ کو جو کالدم قرار دیا، پھر وہاں پہ 3-4 افراد اس میں ہلاک بھی ہوئے۔ اس کے بعد جو رفق ہو گئی تھی قائم، اس سے لگ رہا تھا کہ اب یہاں پہ اسلحہ اٹھے گا اور پھر قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، لیکن اس میں علی من گنڈاپور کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس بندے نے کھڑے ہوئے سب کو وفاق سے بات کی، اپنے صوبے میں بات کی، پھر منظور پشتین سے بات کی کہ ہم اس کا حل لڑائی جھگڑے کے بجائے ٹیبل ٹاک کے ذریعے نکالتے ہیں۔ تو وہی ہوا، پھر جس پابندی جس تنظیم کو لگائی گئی تھی، پھر انہوں نے ان کو اجازت دی 3 دن کے جو جرگہ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بلوچستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی، تو وہ کیوں نہیں ہل سکتے، وہ کیوں نہیں نکل سکتے اپنے خانقاہوں سے، اپنے جو ان کا قلعے سے باہر کیوں نکل سکتے؟ جیسے علی من گنڈاپور نے کوشش کی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو جمع کیا ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے ماضی قریب کے اندر بھی ہم نے کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی کہ بلوچستان کی تمام تنظیمیں، سیاسی جماعتیں وہ ایک ساتھ بیٹھی ہوں مسئلے کے حل نکالنے کے لیے۔ کوئی نہیں ہے، کبھی اس طرح کی کاوش نہیں کی گئی۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں سرفراز بگٹی کو چاہیے کہ وہ اسٹیپ لے، جس طرح سے علی من گنڈاپور کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے صوبے کے لیے آواز اٹھائی، لڑائی کی، جو بھی کیا، لیکن اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلا کہ وہ صوبہ بھی خوریزی سے بچ گیا۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ حالات خراب دکھائی دے رہے ہیں اب وہ بلوچستان میں ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ بھی عملاً اس کی عملداری ہے نہیں وہاں پر، اور وہ صرف اپنے علاقوں تک محدود ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا جو قبائل ہیں بلوچستان کے، جو جنرل جو سیاستدان ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، ان کو سے بات کی جائے۔ اس میں اختر مینگل ہیں، انہیں بلایا جائے، محمود خان اچکزئی ہیں، ثناء اللہ اور دیگر لوگ ہیں، سب کو بٹھایا جائے، جو ان کے انٹلیکچوئل ہیں، جو دانشور ہیں، انہیں بلایا جائے، مذہبی جماعتیں ہیں، جو ایتھنک گروپس ہیں، ان کو بٹھایا جائے۔ اس کا حل تو ہے، کیونکہ علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ساری چیز چلیں گی۔ جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم معاملہ آگے بڑھنے ہی کیوں دیتے ہیں؟ ہم کیوں ہر چیز کا رزلٹ چاہتے ہیں کہ پابندیاں لگا کے کیا جائے؟ ہم کیوں ہر چیز کا رزلٹ ہتھیاروں سے چاہتے ہیں، آپریشن سے چاہتے ہیں؟ کیوں بات نہیں کی جا سکتی ہے؟ جب اکیلا علی من گنڈاپور
اپنی بات منوا سکتا ہے تو سرفراز بگٹی کیوں نہیں؟ سرفراز بگٹی کے پاس اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ آگے بڑھتے؟ انہیں چاہیے کہ حالات کو مزید آگے جانے سے پہلے ان کو چاہیے سب کو جمع کریں، کل جماعتی کانفرنس وہاں پہ کریں جس طرح سلیمان گنڈا پور نے کی تھی. اور پھر ایک مثال دوں گا، وفاق بھی بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسلام آباد اور لاہور سے باہر نکلیں، کوئٹہ جائیں، کم از کم نہ جائیں، وہ سوئی نہ جائیں، قلعہ سیف اللہ نہ جائیں، آگے پیچھے جیکوب نہ جائیں، لیکن وہ صرف کوئٹہ تو جا سکتے ہیں، وہاں بیٹھیں، وہاں بیٹھ کے تمام جماعتوں کو بلائیں، اس کا حل نکالیں. لڑائی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے محض سے تباہی اور بربادی مقدر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو ٹیبل پہ واپس آنا ہوتا ہے، اور قبل اس کے کہ حالات مزید خراب ہوں، سنگین ہوں، اس سے پہلے بلائیں سب کو، کل جماعتی کانفرنس کریں. وہ کوئٹہ ہی میں ہونی چاہیے کل جماعتی کانفرنس، اسلام آباد میں نہیں ہونی چاہیے. اسی میں اور انیشیٹو جو سب سے پہلے لینا ہوگا، میں سمجھتا ہوں سرفراز بگٹی کو آگے بڑھنا ہوگا. وہ بڑھیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، ان میں گل ملیں، ان سے پوچھیں ان کے جنرل مسائل کیا ہیں. گو کہ یہ خود بھی بگٹی قبیل سے ان کا تعلق ہے تو انہیں بہتر پتہ ہوگا. اور بس آخر میں یہی ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ سرفراز بگٹی بھی اٹھیں گے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا مسئلے کا حل نکالیں گے، اور مزید دیر ہونے سے پہلے اس آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.